4 نکاتی منصوبہ دیا ہے اللہ نے. بڑی بڑی حکومتوں کے ایجنڈے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کے ہوں تو بڑی حکومت کہلائے گی. بعض لوگوں کا تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے، ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ میری جیب بھر جائے، میری اپنی جائیدادیں بن جائیں. لیکن بعض باقاعدہ سیاسی لوگوں کے ایجنڈے ہوتے ہیں، بعض مملکتوں اور حکومتوں کے ایجنڈے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان 3 سالوں میں کیا کرنا ہے، ہمیں ان 5 سالوں میں کیا کرنا ہے. پروردگار عالم نے مسلمانوں کو ایک ایجنڈا دیا، 4 نکاتی منصوبہ دیا ہے. ان 4 باتوں پہ عمل کر لو تو پھر تم مصطفائی ہو جاؤ گے، تم مرتضائی ہو جاؤ گے، تم حسینی ہو جاؤ گے. وہ 4 نکاتی منصوبہ، سب سے پہلا نقطہ ہے ایمان. اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو مومن باقی رکھنا، یہ بہت بڑا ہنر ہے. خاص طور پہ آج کے زمانے میں جہاں قدم قدم پر ایمان مینڈک کی طرح پھدک جاتا ہو. مجھے معاف کیجیے گا، آخری زمانے میں ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے مینڈک تولنا مشکل ہوتا ہے. توجہ ہے؟ مینڈک تول کے دکھائیے ذرا. جی میں یعنی جو تشبیہ دے رہا ہوں، مینڈک تولنا کتنا مشکل ہے. مینڈک تولنا مسلسل وہ ہلتا رہے گا اور ترازو بگڑتا رہے گا. توجہ ہے؟ مسلسل وہ اچھلتا رہے گا اور ترازو بگڑتا رہے گا. بہت مشکل ہے مینڈک تولنا. ایسے ہی آخری زمانے میں قدم قدم پر ایمان پھدکتا رہے گا، قدم قدم پر ایمان ہمارے ہاتھوں سے نکلتا رہے گا. کبھی آفس میں، کبھی ادارے میں، کہیں روڈ پر، کہیں رستے میں. ایسے میں کرنا کیا ہے عزیزان گرامی؟ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے رونے کا مذاق بناتے ہیں. چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو ان کے حال پر جو آپ کے کالے کپڑوں کا مذاق بناتے ہیں. وہ جو آپ کے ماتم کے اوپر مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، وہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے اوپر مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے کلپوں کو وہیں ڈیلیٹ کر دیا کرو. اس لیے کہ انہیں تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ماتم کا فائدہ کیا ہے، اور ہمیں آج پتا ہے کہ ایمان بچانے کا واحد ذریعہ حسین کی مجلس. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اپنے ایمان کو بچانے کا ایک واحد روشن مضبوط ذریعہ ذکر امام حسین. اگر کہیں کوئی خطیب اچھا نہ بھی ہونا میرے عزیزو، اور صرف مرثیہ پڑھا جا رہا ہو اور صرف نوحہ پڑھا جا رہا ہو، اور اعلان یہ ہو کہ مجلس ہے اور کوئی خطیب نہیں ہے، بس ایک مرثیہ پڑھا جائے گا، ایک نوحہ پڑھا جائے گا، اس میں بھی ضرور آ کے بیٹھیں. اس لیے کہ وہ جو شعر سنایا جا رہا ہے نا، وہ شعر ہمیں کربلا سے متصل کر رہا ہے. جی بہت اچھا ہو کہ کوئی مضبوط خطیب بھی آ جائے، بہت اچھی نصیحتیں بھی وہ کر دے، میرے لیے 4 فائدے اور ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا بھی نہ ہو رہا ہو، بلکہ بزرگوں کی شاعری، میر انیس، مرزا دبیر، اور جو سندھی شاعری مرثیہ ثابت علی شاہ، سائیں ثابت علی شاہ کے جو مرثیے ہیں، شاہ لطیف کے تو اگر کوئی سمجھا دے تو آج کا پکا سندھی وہ ہے جیسے شاہ لطیف سمجھ میں آتا ہے، جسے شاہ لطیف سمجھ میں آتی ہے. بہت مشکل زبان ہے تو، لیکن یہ جو دہرایا جاتا ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں. بھائی 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر رہ کر آ جاؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو، اس میں امام حسین کی کردار کی خوشبو نہیں آئے گی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. انسان اثر لیتا ہے نا، اور خاص طور پر ہم ہر اس چیز کا اثر لیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہو. جس چیز کی مجھے ضرورت ہوگی نا، ہم اس کا اثر لیں گے. یہاں بھوک لگ رہی تھی، وہاں کسی گھر سے کوئی خوشبو آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی دماغ وہاں جانے لگے گا، اثر لینے لگیں گے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے. پیاس بڑھ رہی تھی، سامنے پانی نظر آ گیا. میری اور آپ کی روح کی ضرورت کو حسین کہتے ہیں. ہماری روح کی ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام. لہذا ہم جہاں پر بھی ہوں وہاں امام حسین کا ذکر ہمیں تقویت پہنچائے، یہ میری عادت بن جائے. اس سے میرا ایمان بچے گا. ایمان بچانا ہے اپنے آپ کو مومن رکھنا ہے. بہت موٹی ظاہری طور پر موٹی سی بات، اور ظاہری ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ماننے والا، تھکے تو نہیں آپ؟ رسول اللہ کی خاتمیت کو ماننے والا، توجہ، مولا علی کی ولایت کو ماننے والا، کربلا کو محفوظ رکھنے والا، مہدویت کو ماننے والا مومن ہے. یہ 5 نکاتی منصوبہ ہو گیا.
اللہ کی وحدانیت، توجہ ہے حضرات کی؟ میں ان بچوں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، یہ 5 نکات، 5 جملے ہیں جو ایمان کا تحفظ ہے، ان کے اوپر کام کرتے رہیں، ان کے اوپر محنت کرتے رہیں تو میرا ایمان محفوظ رہے گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ وحدہ لا شریک، کوئی حسینی ہو نہیں سکتا جو اللہ کو نہ مانتا ہو، کوئی کالے کپڑوں والا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ لقن صاحب فرماتے ہیں اللہ ہے، اس پر ان گنت دلیلیں ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ اس سے بھی پوچھوں گا نا کہ اللہ ہے، کہے گا ہاں، میں کہوں گا دلیل دو، تو یہ بھی کوئی نہ کوئی دلیل دے گا۔ جتنے لوگ بیٹھے نا سب کے پاس علیحدہ علیحدہ دلیلیں ہوں، سب علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، کچھ پڑھا لکھا بھی نہ ہو، نام لکھنا بھی نہ آتا ہو، وہ بھی جواب دے گا کہ ہاں اللہ ہے۔ میرے معصوم امام سے جب کسی نے کہا، حضرت نے فرمایا ہر شخص دلیل رکھتا ہے کہ اللہ ہے۔ اس نے کہا جی کیسے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہے، جاہلوں کے پاس کیا دلیل ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں، اللہ ہے، فطرت ہے، اور فطرت اور ہے اور تعلیم حاصل کرنا اور ہے۔ سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی چرخہ لگا رہی تھی جی، وہ دھاگا بنا رہی تھی اور ہاتھ میں اس کے ہینڈل تھا، وہ اس کو چلا رہی تھی پہیے کو۔ حضرت نے اسے آواز دے کر کہا اللہ ہے بی بی، اللہ ہے؟ کہ ہاں ہے۔ حضرت نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ مجھے سمجھاؤ اللہ ہے، تم سمجھاؤ اپنی دلیل میں۔ اس نے اس کا ہینڈل چھوڑ دیا، تو ہینڈل جو چھوڑا تو وہ پہیا آہستہ ہونے لگا، آہستہ آہستہ آ کے رک گیا۔ کہنے لگے یہ پہیا دلیل ہے۔ حضرت نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگی جب یہ بغیر چلانے والے کے پہیا نہیں چلتا تو یہ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی نقن صاحب کا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ پرانا عزاداروں کا علاقہ ہے، پرانے پیڑوں کی زیارت کرتا ہوا آ رہا ہوں ابھی رستے میں سے، اور ویسے یہ مارواڑی جو مسلمان مومن ہیں ان کی تو ہسٹری کچھ اور ہے۔ یہ مرنے مارنے والے مولائی بڑے سخت مزاج، توجہ ہے۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ ہے، اس پر انگنت دلیلیں ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل کہ اللہ ہے وہ عصر عاشور حسین کا اطمینان ہے، اطمینان قلب امام حسین، چہرے پر اطمینان ہے کہ میرا کوئی مالک جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے چاہتا ہے، جو مجھے آزمائش میں مبتلا کر کے مجھے حسین بنانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا عنوان، تسلی دیجئے تھک نہیں رہے میری بات، سب سے پہلا عنوان عقیدہ توحید، کوئی حسینی نہیں ہو سکتا جو موحد نہ ہو۔ دوسرا عنوان خاتمیت کا ہے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں مگر ان سارے نبیوں کے سرتاج کو مصطفیٰ کہتے ہیں، خاتم الانبیاء، سرکار دو جہاں کی ذات، ان سے بڑا نبی نہیں ہے، ان سے بڑا رسول نہیں، ان سے بڑا امام نہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو اسے محمد کہتے ہیں۔ سب سے بڑا وجود بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سب سے زیادہ بڑا وجود اگر کسی کا ہے بعد از خدا تو وہ سرکار دو جہاں کا ہے، ان سے بڑا وجود کوئی نہیں ہے۔ جس کے وجود پر علی قربان ہو جائے، جن کو دیکھ دیکھ کر علی کی آنکھوں میں شوق کے آنسو آ جائے، جنہیں دیکھ دیکھ کر علی حوصلہ لیتے ہوں، توجہ کر لیا آپ نے۔ 40 سال کے بعد، نبی کی رحلت کے 40 سال کے بعد ایک چاہنے والے نے مولا علی سے کہا کہ آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ کے بال سفید ہیں۔ مولا علی کی 63 برس کی زندگی رہی، تو کہا کہ آپ خضاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ خضاب کر لیں، رنگ لگا لیں۔ سنیں گے جملہ مولا علی کا؟ جب کسی چاہنے والے نے کہا یا علی آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، آپ خضاب کیوں نہیں کر لیتے؟ تو مولا علی نے فرمایا نحن فی عزائے رسول، میں نبی کی عزاداری میں ہوں، میں غم کی کیفیت میں ہوں۔ 40 سال کے بعد بھی مولا علی کو نبی کا غم تھا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کہہ دو کہ غم تو 40 دن کا نہیں ہوتا، غم تو ساری زندگی کا نہیں ہوتا، 3 دن کا سویم ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد غم ختم ہو جاتا ہے۔ مگر مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں مولا نبی کے غم میں ہوں، تو ان ہستیوں کا حساب ہماری طرح نہیں ہوگا، توجہ کر لی۔ خاتمیت۔ تیسرا عنوان ہے ولایت علی کا۔ وہ بہتر مسلمان نہیں ہے، وہ بہتر حیدری اور علوی اور مولائی نہیں ہے کہ جو ولایت علی کا مطلب نہ سمجھتا ہو۔ تھوڑی توجہ، ایک اکیڈمک گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ولایت کے 2 معنی ہیں۔ ولایت کے ایک معنی ہے محبت، اور ولایت کے ایک معنی ہے حاکمیت۔ مولا علی سے پیار یعنی ولایت علی، مولا علی کو اپنا حاکم مانے یعنی غدیر ولایت علی۔
غدیر کے میدان سے پہلے جو علی سے پیار ہے وہ ولایت بمعنی محبت، اور غدیر کے اعلان کے بعد جو علی سے تعلق ہے وہ ولایت بمعنی حاکمیت۔ ہم مولا علی کو اپنا حاکم مانتے ہیں، اور وہ کیا حاکم ہے کہ جس کا دل پر کوئی روب نہ ہو۔ اس لیے علی اگر پھٹے بوریے پر بھی بیٹھے ہو، ٹوٹی چارپائی پر بھی بیٹھے ہو، علی کی جوتیوں میں بند بھی لگا ہوا ہو، علی کی عبا میں اگر پیوند بھی لگے ہوئے ہو، تو علی کیونکہ ہمارے دل کا حاکم ہے اس لیے حاکم ہے۔ یعنی پہلے دور خلاف حکومت میں، دوسرے دور حکومت میں، تیسرے دور حکومت میں، ہر دور میں بعد از نبی اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ علی۔